نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کا 29واں روز، غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی فضائی، زمینی اور سمندری حملے، اسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں اور قبرستانوں پر بھی بمباری، مزید 250 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کی پٹی بچوں کا قبرستان بن چکا۔ اسرائیلی حملوں میں کم سن شہداء کی تعداد 4,000 سے زائد ہے۔ یونیسیف کی دلخراش رپورٹ، کہا فضائی حملوں میں 2,000 سے زائد خواتین شہید ہوئیں۔ قابض انتظامیہ غزہ کے ہر علاقے پر بے دریغ بم برسا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہزاروں افراد کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق، فوری طور پر علاج کی سہولت فراہم نہ کی گئی تو بڑے پیمانے پر اموات کا اندیشہ ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے خبردار کر دیا۔ سیکرٹری جنرل UN نے غزہ کی ہولناک صورتحال دیکھ کر وحشت کا احساس بتایا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، عالمی برادری سے جنگ بندی کا مطالبہ دہرا دیا۔ کراچی میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی ریلی سے خطاب میں کہا فلسطین میں گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہم سب پر فرض ہے۔ جماعت اسلامی خواتین کے تحت کراچی میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی، شرکا کی مظلوم اور نہتے فلسطینی بچوں، ماؤں، بہنوں پر بمباری کی سخت مذمت۔ مارچ میں مختلف اسکولوں کے بچے بچیوں سمیت خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت، عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اسرائیلی جارحیت بند کروانے کا مطالبہ۔ امریکہ نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر ایک بار پھر اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے ملاقاتوں میں کہا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا رد عمل، حماس نے آپریشن طوفان الاقصی کے تحت 6 ٹینک، 9 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں، افسر سمیت 9 صہیونی اہلکاروں کو جہنم واصل کر دیا۔ القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا۔ اسرائیل کی غزہ پر زمینی کارروائی کی ہر کوشش ناکام ہو چکی۔ 48 گھنٹوں میں 24 سے زائد ایلیٹ اہلکار اور بختر بند گاڑیاں اور ٹینک تباہ ہوئے۔ فلسطینی تجزیہ کار حسن لافی کی گفتگو، کہا جنگ سے عام شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ غزہ میں جانی انسانی بحران کا فی الفور خاتمہ ناگزیر ہے۔ عزت سے جا رہا ہوں، بس سب بھائی سے یہ سے اطلاع ہے کہ وہ واپس آ جائے، عزت سے آ جائے۔ ہم خوش ہیں، آج تک ہمارے ساتھ تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ان لوگوں نے، اس لیے ہم عزت سے نکل رہے ہیں۔ ہم خوش سے سب سے سارے پاکستان سے جو ہمیں اتنا ٹائم ادھر گزارا کیا، اور بہت بہت شکریہ۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا جاری، 3 نومبر کو مزید 12,540 افغان باشندے واپس چلے گئے۔ ترخم بارڈر پر روانگی سے قبل افغان مہاجرین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا محبت کرنے والے دوستوں سے جدائی پر دل رنجیدہ ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے انخلا کا چوتھا روز، کراچی سے اب تک 261 افراد کو ہولڈنگ کیمپ سے چمن سرحد بھیجا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 کے میاڑی کے مطابق 4 دن میں ہولڈنگ کیمپ میں 1000 سے زائد افراد کو لایا گیا۔ کیمپ میں مقیم افراد کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نیب کیسز میں ضمانت کی بحالی کے لیے دائر PTI چیئرمین کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 7 نومبر کو سماعت کرے گا۔ بدعنوانی کے مقدمے میں گرفتار PTI رہنما اسد کیسر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیے گئے۔ عدالت کا انسداد بدعنوانی، خیبر پختونخوا پولیس کو 1 ہفتے میں قانونی کارروائی مکمل کرنے کا حکم۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو گزشتہ رات اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کو بازیاب کروا کے رہا کرنے کی درخواست پر سماعت، تھانہ کوہسار کے مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔
فواد چودھری کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں آج گرفتار کیا گیا تھا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، نون لیگ نے اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اقدام سے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم اور دیگر سیاسی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی جا سکے گی۔ صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ نواب شاہ میں آصف علی زرداری سے نواب شاہ سٹی اور تعلقہ کے کارکنان، عہدیداران اور معززین کی ملاقات۔ انتخابات کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ملک کو بحرانوں میں سنبھالا ہے، عوامی خدمت کا مشن جاری رہے گا۔ سابق صدر کی وفود سے گفتگو۔ IMF کی جانب سے آئندہ جون تک 6,670 ارب روپے محصولات جمع کرانے کی حکمت عملی طلب۔ مالیاتی ادارے کا ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ۔ عالمی بینک کے تعاون سے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے پر مشاورت کی جائے گی۔ FBR IMF کے مطالبات پر رپورٹ سوموار کو پیش کرے گا۔ آزاد کشمیر کا سیلاب سے تباہ حال پل اور جلنے والا اسپتال بحال۔ وادی نیلم کے علاقے شونٹھر میں تباہ شدہ پل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کیل کی اثر نو تعمیر۔ رفاعی ادارے آرفن ریلیف ٹرسٹ نے پاک فوج اور مقامی کمیونٹی کے اشتراک سے کی۔ پل اور اسپتال کی عمارت کا افتتاح تنظیم چیئرمین چودھری اختر اور پاک فوج کے مقامی کمانڈر نے کیا۔